کیونکہ یؤمنون بالغیب اسی ایمان غیب تے آنے والے ہیں تے ایمان غیب تے آنا عقیدت ہی ہونی اللہ ویکھیا تساں بولو کیوں سجدہ کرنے اللہ تساں نظر آنا بولو اللہ نظر ویکھیا نہیں کدے غیب تے ایمان آندا نہیں کسی گل تے اعتبار کیتا نہیں محمد دی گل تے اعتبار کیتا نہیں اعتبار اس لیے گلاں تے کرو تے شرف ہو رہا دیو اے نمک حرامی ہے کہ نہیں اللہ تساں نظر آیا جی سجدہ دینے ہوتے پھر اٹھ کھلے ہو کہتے پھر سجدہ دینے ہوتے پھر اٹھنے ہو کہ کیوں جی بس اللہ کے بارگاہ میں وہ اللہ کو نظر آتا ہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ کو تم سجدہ دے رہے ہو تے جد تسی اللہ نظر نہیں آنا تے سجدے دے رہے ہو سمجھائی نے اللہ نظر نہیں آنا تے سجدے دے رہے ہو تے تو انو کوئی کچھ نہیں کہندا تے کملی والا نہیں نظر آنا اسی طرح کھلو جایا کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آقا نالیہ گل رسول سمجھ آئی صلاۃ و سلام ہوئے تے کملی واضح واسطے کھلو ونجیا کرو پامیں نظر نہیں آندا سمجھ آئی نا اس دا وجود اپنا ہونا کائنات جو ختم نہیں ہویا وجود چھپ گیا کوئی کہ کیسی ہے سورج جڑا ڈوب جاندہ ہے مک جاندہ ہے ادھر ڈوبے ادھر نکلے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں اس سورج دی اتنی شان ہے کہ ڈوب گیا تے بڑا پاگل ہی اسی نے جائے کیسی جی سورج صاحب ختم ہو گئے جی ہوں رات ہی رات زندگی نہیں تو گل کرنا ہے او حسین نہیں زندگیاں دیکھ حسین کے آخیا موت اور حیات سامنے تھی حسین نے کہا کہ میں بے نیاز زیست تھا بڑھتا چلا گیا میں بے نیاز حسین نے کیا کہا میں تو زندگی سے بے نیاز ہوں میری فطرت میں ہے بڑھنا ہٹنا نہیں ہے بڑھنا فطرت ہے میری میں بے نیاز زیست تھا بڑھتا چلا گیا میں بے نیاز زیست تھا بڑھتا چلا کیونکہ یؤمنون بالغیب اسی ایمان غیب تے آنے والے ہیں تے ایمان غیب تے آنا عقیدت ہی ہونی اللہ ویکھیا تساں بولو کیوں سجدہ کرنے اللہ تساں نظر آنا بولو اللہ نظر ویکھیا نہیں کدے غیب تے ایمان آندا نہیں کسی گل تے اعتبار کیتا نہیں محمد دی گل تے اعتبار کیتا نہیں اعتبار اس لیے گلاں تے کرو تے شرف ہو رہا دیو اے نمک حرامی ہے کہ نہیں اللہ تساں نظر آیا جی سجدہ دینے ہوتے پھر اٹھ کھلے ہو کہتے پھر سجدہ دینے ہوتے پھر اٹھنے ہو کہ کیوں جی بس اللہ کے بارگاہ میں وہ اللہ کو نظر آتا ہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ کو تم سجدہ دے رہے ہو تے جد تسی اللہ نظر نہیں آنا تے سجدے دے رہے ہو سمجھائی نے اللہ نظر نہیں آنا تے سجدے دے رہے ہو تے تو انو کوئی کچھ نہیں کہندا تے کملی والا نہیں نظر آنا اسی طرح کھلو جایا کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آقا نالیہ گل رسول
سمجھ آئی؟ صلاۃ و سلام ہوئے تے کملی واضح واسطے کھلو ونجیا کرو پاویں نظر نہیں آندا. سمجھ آئی نا؟ اس دا وجود اپنا ہونا کائنات جو ختم نہیں ہویا, وجود چھپ گیا. کوئی کہ کیسی ہے سورج جڑا ڈوب جاندہ ہے مک جاندہ ہے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. اس سورج دی اتنی شان ہے کہ ڈوب گیا تے بڑا پاگل ہی اسی نے جڑا کیسی جی سورج صاحب ختم ہو گئے جی ہوں رات ہی رات ہے. الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہست کلید در گنج حکیم. مولانا جامی مصرع لایا, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مصرع ہے, یہ مصرع ہے. اس پر نظامی گنجوی نے 5000 شعر کہے ہیں زمین میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہست کلید در گنج حکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے 8 ماترے دا تال ہے, 8 ماترے دا. موسیقی میں 8 ماترے کا تال ہے یہ جی. تسی ماں ملا سمجھے رہے, میں چشتی نظامی ہاں. مفتخر از وے بغلامی منم, خواجہ نظام استو نظامی منم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن رحیم. بابا صاحب بڑے تنگ ہو گئے کہ دنیا مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی اور اللہ کی یاد نہیں کرنے دیتی. حضرت نظام الدین اولیاء آپ کے خلیفے تھے, مرید تھے. صابر کلیری رحمت اللہ علیہ, مولانا بدر الدین اسحاق اور بڑے بڑے مشائخ علماء حلقہ ارادت میں شامل تھے. اور اس محفل میں حاضر تھے تو ایک ملنگ کھڑا ہوا تھا. بڑی عجیب بات ہے. تو بابا فرید کے دل میں یہ خیال آیا, بات نہیں کی کسی سے, بات نہیں کی, خیال آیا کہ کتنی دنیا ہے مجھے چین سے اللہ کی یاد بھی نہیں کرنے دیتی. میں کہیں جنگل میں اپنا بسیرا بناؤں گا, وہاں جاؤں گا, یہ مخلوق سے میں تنگ ہوں. اتنا خیال آیا, 1 منٹ, خیال آیا. بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہیں, سلطان المشائخ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے آلہ. تو ایک جو ملنگ بوسیدہ سے کپڑے اور ظاہر اس کا بڑا پھٹا گلا اور گندا تھا, میلا تھا, لیکن اندر کی دنیا کچھ اور تھی. بابا صاحب نے خیال کیا تو خیال پر وہ مطلع ہو گیا. خیال, آپ بیٹھے ہیں, آپ کیا سوچ رہے ہیں مجھے کیا پتا, میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کو کیا پتا, لیکن خیال آیا تو وہ ملنگ جو درویش تھا اللہ کا مقبول, اس کو رومی نے اسی مقام پر کہا تھا کہ بندگان خاص علام الغیوب, بندگان خاص علام الغیوب, در جہان جواسیس القلوب. علام الغیوب کے غیب کو بہت جاننے والے کے جو خاص بندے ہوتے ہیں, غیب
کے جاننے والے یعنی اللہ تعالی کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ جان کی دنیا میں، جان نظر نہیں آتی نا، جسم تو نظر آتا ہے، جان نظر نہیں آتی، وہ جان کے اندر چلے جاتے ہیں. در جہان جان، معنویت کے دنیا میں ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے جی. تو وہ جسم تو ٹھوس چیز ہے، وہ جان کی لطیف دنیا میں اتر جاتے ہیں اور دل کی جاسوسی کرتے ہیں کہ یہ سوچ کیا رہا ہے. در جہان جان جواسیس القلوب. عارفین نے کہا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ عالم کی محفل میں بیٹھو، کوئی چوٹی کا عالم بیٹھا ہو تو اپنی زبان پر قابو رکھو. منہ سے غلط لفظ نکلا اور اس نے پکڑا. اس لیے جو چوٹی کا اہل علم ہو اس کے سامنے کوشش کرو کہ زیادہ نہ بولو، جو بولو یقین کے ساتھ بولو، ورنہ زبان بند رکھو. اور اللہ کے مقبول کے سامنے بیٹھو جو جان کی دنیا میں گھومتے ہیں. جس طرح مچھلی پانی کے درمیان میں نہ تیرتی. یہ کبھی ٹی وی دیکھیں نا آپ، تو نہیں دیکھا تو ٹی وی میں کبھی دیکھیں، یہ جب سمندر کا وہ سفر بتاتے ہیں نا مچھلیوں کا، تو ہم پانی سے گھبراتے ہیں لیکن مچھلی وہ اوپر تو آتی نہیں. وہ در جہان جان، جو اندر کی دنیا ہے، اندر کی دنیا ہے، اس میں جواسیس القلوب، کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی، کبھی ادھر نکل گئی کبھی ادھر نکل گئی. دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا. کہتا چلوں میں کہتے بغیر نہیں رہ سکتا، منہ آئی بات نہ رہتی ہے، گل ہوں کر کے رسا بلے شاہ دے قول دے مطابق اسی حدیث کو مبدا بنا کر، اور یہی بنیاد ہے امام احمد ابن حنبل کے اس فیصلے کی، امام مالک کے اس فیصلے کی جو انہوں نے فرمایا. یاد رکھیے، اب مجھ پر فتویٰ نہ لگائیے مفتی صاحب، اب فتویٰ مجھ پر نہیں لگے گا، اب پوری امت کو فتوے کی تعلیم دینے والے امام مالک پر فتویٰ لگے گا، جس نے آپ جیسوں کو فتویٰ دینے کا گر سکھایا، جس کی کتابیں پڑھ کر آپ 4 پیسے کمانے کے قابل بنے، دستار باندھ لی، جبہ پہن لیا، اینکیں لگا لی، اصحاب پکڑ کر آپ ممبر بیٹھ رہے ہیں. یہ امام مالک کے جوتوں کا صدقہ ہے. اس نے فتویٰ دیا ہے کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک بشمول صحابہ و اہل بیت، تمام صحابہ اوپر سے لے کر نیچے تک، فاطمہ الزہرا سب سے افضل ہے. یہ امام مالک کا فتویٰ ہے، پڑھ لو کتاب. نہیں پتا تو میں بتاؤں گا. فتویٰ لگاؤ امام احمد بن حنبل. کیا احمد حنبل جو ہیں، امام مالک جو ہیں، وہ اہل سنت سے خارج ہے؟ بولے کوئی مجھے مولوی بتائے کہ 4 امام حق ہیں کہ نہیں. بولے مولوی صاحب مفتی صاحب ٹھیک ہے کہ نہیں، حق ہے کہ نہیں. تو امام مالک کا میں فتویٰ پیش کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ فاطمہ الزہرا چونکہ رسول اللہ نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے رسول اللہ کے بدن کو، ٹکڑے کو، گوشت کے لوتھڑے کو، خون کو تمام صحابہ پر بشمول صدیق اکبر فضیلت حاصل ہے. اس لیے فاطمہ الزہرا تمام صحابہ نیچے سے لے کر اوپر تک ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہے. آئیے میدان میں اتریے.
علم سے دلیل دیں، امام مالک کو رد کریں. یہ بات ویسے نہیں میں کہی، یہ اجماع امت ہے. اجماع امت کیا ہے؟ آج سمجھ آئی؟ یعنی محبوب و بریلوی حضرات بھی بڑا دعویٰ کرتے ہیں نا فاضل بریلوی کا، محبت کا اور سمجھنے کا. مجھے تو کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. فاضل بریلوی کے شعر کو قرآن کی نص سے ثابت کر رہا ہوں. قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت دونوں کی ایک ہے. جس طرح دو آنکھیں ہیں نظر ایک آتا ہے. آنکھیں دو ہیں نظر ایک آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اطاعت عزت کے سلسلے میں شخصیات دونوں ہیں سامنے، لیکن ایک ہیں کہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. میری اطاعت کی تو رسول کی ہو گئی، اور رسول کی اطاعت ہوئی تو میری. تو مطلب ہے کہ ہم میں میرا تیرا نہیں ہے کہ یہ تیری چیز ہے یہ میری ہے، ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے بھائی، اپنی چیز ہی ہوئی. آپ نے یہ جو شکلیں اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھی ہیں یا میں نے، تو یہ ہم نے کوئی اپلیکیشن پیش کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں یہ شکل دے؟ بولے ہمارے والدین نے کوئی اپلیکیشن پیش کی ہو، بزرگوں نے ہمارے، کسی نے یا اللہ بھائی مجھے بڑی اچھی صورت دے، اس قسم کا ناک نہ ہو، اس قسم کی آنکھ نہ ہو. ہیں جی الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جو میں نے چاہی صورت تمہیں دے دی، اس کی مرضی ہے. اب آپ اس کو مجبوراً محسوس کریں، اٹھائے رکھیں اپنے کندھے پہ، یا خوشی سے. زندگی در گردنم افتاد بے دل چارہ نیز. مرزا بے دل نے کہا تھا کہ زندگی میری گردن میں پڑ گئی ہے بے دل، اب چارہ نہیں ہے. شاد باید زیستن ناشاد باید دیستن. خوشی سے بھی جینا اگر پڑے گا تو جیئیں گے، اگر یعنی خفگی میں، تنگی میں اور اسرت میں اگر جینا پڑا تو پھر بھی جیئیں گے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو یہ جیسی صورت بھی ہے اس نے اپنی طرف سے عطا کی ہے، کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، کوئی عرضداشت نہیں ہے جناب یہ صورت مجھے دینا ہے. جی سمجھ آئی نا؟ تو مطلب ہے کہ وہ اپنے کرم سے جو چاہتا ہے کسی کو دیتا ہے. تو اطاعت میں اس نے شریک کیا کہ میری اور میری رسول کی اطاعت ایک ہے. آپ اس کو الگ کریں، آپ یہ کہیں کہ نہیں 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 رسول کی اطاعت اور چیز ہے، اللہ کی اطاعت اور چیز، کیونکہ شرک ہوتا ہے. بھائی آپ جگہ جگہ پر فتویٰ لاتے ہیں، یہ فتویٰ بھی تو لگائے نا کہ ایک مخلوق کی اطاعت اللہ کی اطاعت برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ جب رسول اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا تو رسول کی اطاعت اللہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا کوشچن ہے آپ پر. مزیدار توحید ہی بنے نا، توحید بیان کرے تو رسول کا کم از کم انکار تو کرے نا. بڑے بڑے سنی بلیار تے خطیب بول سن، پر آج جتھے میں بولنا پیا اللہ دے فضل نال بھوک لگی نے بولو نظر. ٹھیک ہے. اچھا پیچھے میں کتنے بول رہے ہیں دسو ذرا، میں سامعین نے دیکھنا چاہنا. ہاں جی رحمت ہے جی. اطاعت علی دلیل میں کیوں دیتی ہے؟ تو سوال میں کیا کیتا ہے؟
سوال جڑا میں کرنا پہ آیا اپنے مخاطب ہوتے ہیں اس آخیا ہے جڑا متھے تے رکھے ہی نا خنجر ایسا کہنے کے باہر نکل جی اسی مرنے تے تیار ہے. دل برد از من دی روز شام دل برد از من دل برد از من دی روز شام دل برد از من دی روز شام ہاں فتنہ تراز محشر خرام فتنہ تراز محشر خرام آہ محشر ہاں ہاں محشر آتے گے ابرو آتی رے میجگاں آتے گے ابرو آتے گے ابرو آتی رے میجگاں آمادہ ہر یک پر قتل عام دل برد گفتم چه جوئی گفتم چه جوئی گفتا دل و جان گفتم چه جوئی گفتم چه جوئی چه جوئی چه جوئی گفتا دل و جان. میں کیا کہ ٹونڈنا ہے اس آکے دل تے جان ٹونڈنا پہ کو لب بنجے دے. گفتم چه جوئی گفتا دل و جان گفتم چه جوئی گفتا دل و جان اور گفتم چه خواہی گفتا غلام گفتم چه میں کہتے چانا کہ میں اس آکے غلام نوکر چانا میرا کو خادم مالا بنجے نہیں جی تو گل ہو رہی آتے گئے ابرو جگر مراد آبادی کی غزل ہے یہ ہائے 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 سنو کیا لفظ و نشر مرتب کہتے ہیں فن عروض میں سے عارض چے عارض گیسو چے گیسو عارض چے عارض گیسو گیسو چے گے آہ گیسو عارض چے عارض گیسو چے گیسو. آپ فارسی نہیں سمجھتے جو نہیں سمجھتے میں اشارے کی زبان کر رہا ہوں آپ سمجھ جائیں. عارض چے عارض گیسو چے گیسو صبح چے صبح شام چے شام صبح چے صبح شام چے شام دل برد از من دی روز شام فتنہ ترا.
میں نے کیا عرض کیا کہ شیخ نے دیکھا بہاؤل حق نے بہاؤدین نے بلایا اپنے پاس عراقی کو بلا کر زندگی نہیں تو گل کرنا ہے او حسین نہیں زندگیاں دیکھ حسین کے آخیا موت اور حیات سامنے تھی حسین نے کہا کہ میں بے نیاز زیست تھا بڑھتا چلا گیا میں بے نیاز حسین نے کیا کہا میں تو زندگی سے بے نیاز ہوں میری فطرت میں ہے بڑھنا ہٹنا نہیں ہے بڑھنا فطرت ہے میری میں بے نیاز زیست تھا بڑھتا چلا گیا میں بے نیاز زیست تھا بڑھتا چلا گیا ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی ہی رہی ہر قدم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ عالیہ گولڈا شریف پیر سید نصیر الدین نصیر شہزادہ غوث الورا ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی موت کھڑی دیکھتی رہی ہر قدم حسین قدم ودانا یا تے موت آنی ہون مویا موت آنی ہون مویا حسین نی زندگی آنی ہے پچھے آٹ کدرے تُدہ موت نہ آوئے پچھے آٹ کیوں حسین پر موت کیوں نہیں آ سکتی کہ اس کا ہر قدم حی قیوم کی طرف بڑھ رہا تھا جو سدا بہار ہے جس پر موت نہیں آتی حسین اس منزل کی طرف بڑھ رہا تھا اوے موت تے اس نے نواسیاں نہیں مل سکی اس نے نانیاں کتھے مل سکنی ہے تو ایک ہی تنو گردان ہے دی ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا تنو ایک ہی رٹا ہے تو میں جس نے آکھیا رفیق جو شفیق کھو عقیق لب شقیق رو رقیق دل دقیق موچے مود مشکتار ہا بطر رکردتا بیا ہزار تب لگا لیا بمیہ بستعاریا برندہ ذوالفقار غریب بہار دل نشی کے گشت خاک عنبری زمن ربود عقل و دی نگار از نگارہا رفیق جو شفیق ہو عقیق لب شقیق رو رقیق دل دقیق موجے موز مشکتارہا بطر کردتا بیا ہزار تب لگا لیا بمیہ بست آریا برندہ ذوالفقارہا اگرچہ بہ رہے مراد مالو اقتدار نہ چوالیاں نے مملکت چھکو اقتدار نہ جمال نہ جلال نہ بغال نہ حمار نہ فروش نہ ظروف نہ زمین نہ اوکار نہ ہمیں بسا سے چہرے ہو زیائے من نکار من وہ پیش شکری لبت کے دم تنت تبرددا کے بالبت تبرددا بہندلے نیرددا خیال عشق روے تو گریزمی ببرددا دے استراب عشق تو جو آسماں بلرددا ہمیں کو وہ صدت قسم بخران خاک سارہا
چ بھی کنم چ او شدت کنارے من کنارہ کر دمت جہاں چ او شدت کنارے من کھجاؤ خوشاؤ خرمان دمے کے بود یار یار من دو زلف مشک بارے او بچشم عشق بارے من جو چشمہ کے اندر او شنا کنند ماں رہا. سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. تیرے محفل کون کون لوگ خطیب ہا ادیب ہا عریب ہا لبیب ہا قریب ہا غریب ہا صغار ہا کبار ہا. تو کیڑی کیڑی بھیٹ آسے میں دی اگرچہ بہ رہے مراد مالو اقتدار نے چوالیان مملکت چھکو اقتدار نے جمال نے جلال نے بغال نے ہمار نے فروش نے ظروف نے ضیاء نے اکار نے بسست مہرو چہرے او ضیاء من اکار من علا کے مجدمی برد بیار غم گسار من کے باغ چوں نگار شد چہ خود بھی ہے نگار من قوان من روان من شکیب من قرار من ترکون من قرار من علا کے مجدمی برد بیار غم گسار من کے باغ چوں نگار شد چہ خود بھی ہے نگار من قوان من روان من شکیب من قرار من بہار من قوان من روان من شکیب من قرار من سرور من نشات من بہشت من بہار من غزال من مرال من گبزد من شکار من حیات من ممات من تدرب من ہزار من. لے آ کیڑی کیڑی بھیٹ آسے من او پیر لے آؤ بڑے تو بڑا شیخ کٹ کے لے آؤ بڑے تو بڑا پاکستان دا ہندوستان دا آ پھر گل تے اللہ دے فضل دیاں گلاں کردے میں نو چھیڑ ہی نہ تو چوٹی دا خطیب آن فنکار آن علم والا آن ہلے تے نقطے ہور بڑے میرے کول بچو ہلے تے میں دو سب کڈن تیرے سامنے